اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے انتہائی قابل احترام جناب چیئرمین یونین کونسل ملک شبیر صاحب، محمد خان صاحب، حاجی اعظم صاحب، سلیم کونسلر صاحب، حاجی غلام محمد صاحب، خورشید صاحب اور اس گاؤں کے جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں اور ہمارے پیارے بچے اور میرا سٹاف، السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی تکدو کی اور اس کام کو جتنے آپ کے ذمہ تھا جو کر سکتے تھے آپ نے بہت تیزی کے ساتھ کیا. اور آج یہ 2 کمرے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اس کے علاوہ جیسے بھی آپ کے ٹیچر جو ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر باؤنڈری وال کا بھی کام ہوگا، تو اس میں میں بتاتا چلوں کہ باؤنڈری وال بھی بنے گی، 2 ادھر واش روم بھی بنیں گے اور پانی کے انتظام کے لیے بھی پیسے ہیں اس کے اندر، اور یہ 25,09,000 روپیہ ہے. اس میں ڈپٹی ڈی او صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ پانی کا، چونکہ یہاں پر بندوبست آپ کا میرا خیال ہے اس سے واٹر سپلائی موجود ہے، اس کے اوپر خرچہ نہ کیجیے گا، یا کوئی ٹینک بنا لیں اس کے سٹوریج کے لیے، اس کے لیے بور نہ کروائیے گا تاکہ پیسے آپ کے بچ جائیں اور وہی پیسے کسی اور جگہ پہ لگتے ہیں. سیکنڈلی میں نے ابھی ان کو بتا دیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو 1,00,000 2,00,000 یا 1,50,000 جتنا بھی ہو سکا وہ آپ کو 2 دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہ پیسے اور مل جائیں گے آپ کو. اب اگلی بات یہ کہ یہ جو پیسے آئیں اب جیسے بھی ہے اس کو آہستہ آہستہ آپ کی مہربانی ہے، آپ لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے ذمہ، آپ کے ہی بچوں نے پڑھنا ہے، تو پہلے آپ نہ بجائے قرضہ اتارنے کے ابھی ان کمروں کے اندر فرش ڈال دیں تاکہ یہ بچے جو ہے نا ان کمروں کے اندر بیٹھ سکیں، اور کھڑکیاں وغیرہ گریجولی پھر آگے ساتھ لگتی جائیں گی. ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے بھی پیسے جو ہے اور کر کے تو ہم آپ کو دیں کہ یہ اس کو سلسلہ آپ کا آگے چل سکے. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کتنے لوگ اس کام کے لیے، اس کار خیر کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے سن لی ہے نا، آپ کی دعائیں قبول کی ہیں. اور انشاءاللہ میں کل ہی اس کے لیے جو ایلیمنٹری سکول بننا ہے اس کی ویسے تو یوزلی رپورٹ بھیجی ہوئی ہے، میں اس کا اسپیشل سینکشن کے لیے لکھ کر بھیجوں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ اگلے سال ہمارا جو ہے نا یہاں پر ایلیمنٹری سکول جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا. اور کتنی بڑی بات ہے کہ 1 سال کے دوران یہاں پر بہت بڑی بلڈنگ بھی ہو اور آگے کلاس روم بھی 8-7 بنے ہوئے ہوں، اور اس کے علاوہ باؤنڈری وال ہو، ٹوائلٹ ہو، فرنیچر بھی آ جائے گا. لیکن اس میں مسلسل آپ کی جدوجہد چاہیے، مجھے آپ کا تعاون چاہیے. میں ایک دفعہ ہم انگلینڈ گئے تھے تو ایک اسٹڈی تھی ہمارا، 1 مہینے کے لیے ہم گئے تھے. انگلینڈ کا سکول سسٹم اور ہماری سکول سسٹم میں فرق نہیں ہے، تو وہاں کوالٹی کیوں اچھی ہے اور یہاں کوالٹی کیوں گندی ہے، اس کا موازنہ کرنا تھا. 4 صوبوں سے سیکٹری تھے، 4 صوبوں کا ایک ایڈیو تھا، اس طرح ایک اور ٹیچر تھا ہمارے ساتھ. ایک نچوڑ سی بات بتاتا ہوں کہ ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کریں گے کہ وہاں پر کیا تھا جو ہم نے دیکھا. وہاں پر اگر ایک سکول کو گورنمنٹ 1,00,000 پاؤنڈ دیتی تھی نا، سپوز میں کر رہا ہوں، گورنمنٹ اگر اس کو 1,00,000 پاؤنڈ دیتی تھی تو 10,00,000 پاؤنڈ وہاں کی کمیونٹی اس کو دیتی تھی. اب یہ دیکھ لیں ہم کتنے پیچھے ہیں. مطلب کمیونٹی جو ہے گورنمنٹ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اسکولوں کو دیتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، ہم اپنے بچوں کے اوپر اخراجات کر لیتے ہیں، ادھر ادھر فضول خرچی کر لیتے ہیں، لیکن اگر سوچیں کہ ان میں سے اگر تھوڑی سی فضول خرچی کو روک لیں اور اس اداروں کے اوپر اپنے پیسے لگانا شروع کر دیں تو یہ بہترین ادارے بن سکتے ہیں. اور اگلی بات، میں آج یہاں نہیں کہہ رہا، میں نے 1 سال ہو گیا، میرے ڈپٹیز بھی جانتے ہیں، میں نے ان کو ایک سلوگن دیا تھا کہ ٹیچرز کو اور اپنے آفیسرز کو کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. میں نے ڈسٹرکٹ اٹک کے اندر پرائیویٹ سکول بند کرنے ہیں. اور دیکھیں یہ آپ کا حق ہے
یہ آپ کا حق ہے, یہ فری ایجوکیشن ہے. یہ ٹیچرز جو ہمارے پاس 4 ٹیچر موجود ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو بھی پرائمری اسکول ہیں, جو بھی اسکول کھلے, ان سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں, ان سے یہ زیادہ کوالیفائڈ ہیں. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, بیٹا آپ بتائیں کیا کوالیفیکیشن آپ کی, آپ مجھے ذرا بتائیں. ایم اے انگلش ہے, ساتھ بی ایڈ بھی کیا ہوا ہوگا ہے نا آپ کی بیٹا؟ یہ بی اے بی ایڈ ہے. اور اس طرح باقی بھی ہمارے کوالیفائڈ ٹیچر ہیں. آپ بیٹا آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی لگن سے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ کمرے 2 بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کل نہیں تو پرسوں ودن اے ویک یہ باؤنڈری وال بھی شروع ہو جائے گی. ٹوائلٹ بلاک بھی وہ خود بنائیں گے, آپ نہ بنائیں, اس پہ خرچہ نہ کریں. اور پانی والا سلسلہ اگر آپ اس طریقے سے ٹینکی بنا لیں اور اس کو آپ دوست سارے مل کے جتنے تھوڑے پیسے بنتے ہیں اور ڈال کے اس کو ٹھیک کریں, اسکول کو, اس کی کھڑکیاں لگا لیں, اس کے شیشے لگا لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال یہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس کو پیسہ ایٹ لیسٹ 1 کروڑ روپیہ مل جائے گا. اگر وہ سینکشن ہوگا تو اس سے کم نہیں ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا, اور وہ اس سے آپ کی بہترین جو ہے یہ اسکول بن جائے گا. اور یہ اس اسکول کونسلز کے ممبران ہیں, یونین کونسل کے چیئرمین ہیں, یا یہاں پر باقی معززین ہیں, یہ ان دوستوں کے ساتھ مل کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بیک اپ کریں. ان کو چاہیے کہ یہ بھی صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم آدھا پونا گھنٹہ زیادہ دیں اور ان بچوں کی دن رات محنت کریں. اور پھر یہ اس مارچ کے اندر یہ جو داخلہ ہو تو باقی اسکول جو نا ادھر ادھر کے چل رہے ہیں وہ فارغ ہو جائیں. یہاں داخلہ سارا یہاں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور میں مارچ میں پھر آؤں گا آپ کے پاس, اور مارچ میں انشاءاللہ اس کا نقشہ بدلا ہوا ہوگا. اور آپ سے میری یہی دعا ہے کہ آپ لوگ آپ کے اسکولوں میں یہاں بچے پڑھے لکھے ہوں گے جو بے روزگار ہیں, پھر رہے ہیں یار, واپس ویسے پھر رہے ہیں نا, وہ کیوں نہیں آ کے یہاں حصہ ڈال دیتے, وہ بھی پڑھایا کریں آ کے. ایسے کو اگر بچے ہیں جو بی اے پاس ہیں یا کوئی زیادہ ہے یا کم ہے, وہ ان کو یہاں پر ان بچوں کو بلا لیں, وہ آ کے کم سے کم ان بچوں کی کاپیاں چیک کر دیں, ہوم ورک دیا ہوا وہ چیک کر دیں, کوئی ایکسٹرا کام ان سے کر لیں. کوئی خطاطی کا ٹیچر ہو جس کی لکھائی اچھی ہو, وہ بچہ باہر سے ہے اس کو بلا لیں. یہ آپ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے نا خود کرنی ہے. پھر اب یہ بچے آئے ہیں, ان کے لیے جو آپ کی یہ چٹائیاں ہیں, یہ اور چٹائیاں لے لیں, یہ بھی آپ نہ کر لیں, اس کو تھوڑے سے پیسے ادھر سے شفٹ کریں تو یہ کر لیں. اور ان بچوں کی یونیفارم اگلے 4-5 دن میں مکمل کریں. ان بچوں کی بہترین یونیفارم, سویٹر پہن کے, شوز پہن کے یہ یہاں پہنچیں. اور یہاں آج کل تو ویسے ہی ہمیں ضرورت نہیں, یہ جگہ زیادہ اچھی ہے, یہاں ہلکی ہلکی گھاس بھی تھی, اس جگہ کے اوپر بچوں کو بٹھائیں, یہ مٹی میں نہ بٹھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ اس اسکول کی اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے, اور اگلے سال تک یہ مڈل بھی بنے گا اور بہترین اس کی بلڈنگ ہوگی. اور یہ صرف سب کچھ آپ کے توفیل ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ سر ہمیں اجازت دے دیں یہاں بنانے کی. میں کیا اجازت ہے, بلکہ انتظامی امور میں بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں بتانا. میں ڈی پی او سے, ڈی سی او صاحب سے اور سب سے میں بات کی, اور میں نے ڈی ایس پی سے بھی بات کر لی تھی. مسئلہ ہو تو انہوں نے کہا جی فوراً ہمیں بتائیں, نو پرابلم. اور میرا خیال ہے ہم سب لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں, ہمیں ان بچوں کے لیے یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. اور آئندہ بھی میری آپ سے یہی خواہش ہے کہ آپ اسی طرح تن دن سے اپنے بچوں کو پڑھا لیں. سب سے بڑی جائیداد یہی ہے, اس سے بڑی جائیداد کوئی نہیں ہے. اگر یہ پڑھ کے کسی طرف لگ گئے تو سب کچھ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. ادروائز آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے, زمیندارہ میں بیج لگانا پڑتا ہے, ہمیں کھاد ڈالنی پڑتی ہے, پھر آگے موسم کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ بچے پڑھ لکھ جائیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں, جب یہ چلے جائیں گے کسی جاب کے اوپر تو یہ ساری زندگی آگے ان کے خاندان سنور جائیں گے. اور اس کی طرف آپ نے سوچنا ہے, ٹھیک ہے. بہت مہربانی, تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ کام کیا. اور اس کو ابھی 2 دن میں آپ اس کو کم سے کم اس کے بیچ میں فرش ڈال کے اس کو پلستر اندر سے جس طرح بھی اس کی کھڑکیوں میں اگر
نہیں لگ سکتے تو اس میں وہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ جو پلاسٹک کی وہ لگا لیں، اور بجلی کا کوئی عارضی بندوبست کی ہے کوئی تو وہ آپ کر لیں، تھوڑا سا کسی گھر سے لے لیں بجلی، کوئی دوست اگر کر دے گا تو کھمبا ہے تو ان کے لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، تو لیکن اگر فوری طور پر تو ان کا شاید ٹائم تھوڑا سا لگ جائے گا۔ آپ یہ کر لیں کہ جو آپ کو پیسے پانی کے لیے مل رہے نا فیاض صاحب، یا وہ یا جو اب آپ نے شفٹ کرنے، اس میں سے نا فوری طور پر یہ 7 ہے، ڈیمانڈ نوٹس ایشو کروائیں اس کا، ڈیمانڈ نوٹس ایشو کروائیں اس کا فوراً، اور یہ اس کی بجلی لگ جائے۔ لیکن ان دا مین ٹائم اگر کہیں سے تار لگ سکتی ہے اس کی وائرنگ کروا کے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو میں بھی کہوں گا انشاءاللہ وار بیسس کے اوپر دنوں میں ہی ہم اس کا کنیکشن جو ہے وہ لے لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ بجلی کا بھی انشاءاللہ بندوبست، یہ چند دنوں کے اندر آپ یہاں رونق دیکھیں گے، اور اگلے مارچ میں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے سارے بچے یہاں گاؤں کے آنے چاہیے، کہیں اور نہیں جانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 ٹیچر ہیں، آپ چاہیں تو گاؤں کے پڑھے لکھے میٹرک ایف اے بی اے پاس کو بھی ساتھ ملائیں، بھی فارغ پھر رہے ہیں، آؤ ادھر کام کرو بیٹھ کے ادھر، اور اس کا اجر جو ہے یہ ہم تھوڑے سے ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، کبھی کوئی صدقہ جاریہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا قبول کرتا ہے، اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ وسائل میں بدل جاتے ہیں، مسائل وسائل میں بدل جاتے ہیں۔ میں تو ان کو اتنا کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے دیکھو، ٹیچر سے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے دیکھو، خدا کی قسم آپ کے بچوں کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہو جائے گا، اور کبھی وہ بچے پیچھے نہیں رہیں گے کسی سے بھی، آپ کے بچے، اگر ان بچوں کو آپ اپنا بچہ سمجھ کے تعلیم دیں گے تو، اور جب ٹیچرز ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے تعلیم دیں گے تو یہ ان میں رنگ لگ جائے گا، اور یہ نکھر جائیں گے جناب، یہ ہیرے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری بھی دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔